العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بار دیگر واجب بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى. میرے نہایت فاضل الاحترام انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت عالیہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی اکادر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک انتہائی مختصر سورت کا ایک چھوٹا سا جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اس حدیث جو مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اس آیت کے جز کے مصداق آل محمد ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آل محمد جو کچھ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایسا کام اور ایسا فعل انجام ہی نہیں دیتے جو خدا کی رضا جس میں شامل نہ ہو. تو میں اگر اپنے الفاظوں کو یوں بیان کروں کہ بشریت نے علی جیسا بشر نہیں دیکھا، آدمیت نے علی جیسا آدمی نہیں دیکھا، عصمت نے علی جیسا معصوم نہیں دیکھا، عبادت نے علی جیسا عابد نہیں دیکھا. تو عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں دنیا میں آخرت میں جب سے ان کا نور اقدس اللہ کی ذات نے خلق کیا ہے، اس سے لے کر آج تک پوری کائنات میں ان کی مثال نہ مثل ہے نہ کوئی مثال ہے. اور اس آیت کے مصداق کے ساتھ کہ اللہ کی ذات کی ایک رضا ہوتی ہے اور ایک مصلحت ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. مصلحت فقط خدا کی ذات نے کسی بھی نبی کو، کسی بھی امام کو نہیں عطا کی، جتنے بھی سابقہ گزر چکے ہیں. یہ شرف ہے محمد و آل محمد کا کہ اللہ نے انہیں رضا کے ساتھ ساتھ مصلحت بھی عطا کی ہے. رضا اور مصلحت کیا ہے؟ رضا یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ انجام دیں، یہ انبیاء کا کام ہے. اور رضا کے ساتھ ساتھ مصلحت اسے کہتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ بھی انجام دیں. اگر یہ جو کچھ چاہیں وہ کائنات میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی وہی ہیں جو خدا چاہتا ہے. اگر میں مصلحت کو یوں سمجھاؤں تو جناب موسیٰ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. جب پورا واقعہ نہیں بیان کرتا آپ کے سامنے کہ جناب موسیٰ کی ولادت باسعادت کے کون کون سے یعنی ان ایام میں مشکلات تھی. جب سپاہی دروازے پہ آئے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان کو تندور میں ڈال دو. جب ان کو تندور میں ڈالا تو اس خادمہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حجت خدا اس وقت تندور میں ہے. لیکن حجت خدا تندور میں ہے. کس نے ڈالا؟ والدہ نے ڈالا. خادمہ دوڑی، اس نے جا کے آگ لگا دی. جب اس نے تندور میں آگ لگائی، ماں بھی دوڑی اور خادمہ بھی دوڑی.
پہنچے تو وہاں موسیٰ صحیح و سالم تھے، آگ نے کچھ نہیں کہا۔ یہاں اللہ کی یہ رضا تھی، لیکن مسئلہ بتاؤ کہاں تھی؟ فرعون کا دربار ہے، اور وہاں جب آگ اور ہیرے میں فرق محسوس کرنا تھا تو اس نے جب سامنے رکھا، پورے واقعہ آپ کے ذہن میں فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے ہیرا اور آگ کا وہ انگارہ وہ کوئلہ جو سب سامنے رکھا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ ہیرے کو ہاتھ نہیں لگانا، آگ کو اٹھا کر منہ میں رکھو۔ جب اس نے آگ کو اٹھا کر منہ میں رکھا تو جناب موسیٰ کی جتنی بھی زندگی رہی، لکنت کی زندگی گزاری، اب وہاں اللہ نے آگ سے بچا لیا، یہاں جہاں جلا رہا ہے تو عجب نہیں آواز ہے، وہ میری رضا تھی، یہ میری مصلحت ہے۔ ہم نے آج تک اپنے ممبر سے کسی کے خلاف کبھی کچھ نہیں پڑھا، اور نہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو اتنا بلند اور اتنے فضائل پڑھے ہیں کہ دوسروں کا قد چھوٹا نظر ہمیں آتا ہے، لوگ ان کو خود بخود چھوٹا محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک کبھی کسی کو کسی کے بارے میں نہ کبھی سوچا ہے، نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے پاس یہ وقت ہے۔ ہم نے علی کے فضائل بیان ہی ایسے کیے، ان کو اپنے بڑوں بڑوں کا قد چھوٹا نظر آنے لگ گیا۔ اب اسی کے ساتھ میں جو آپ کو جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے آل محمد کو رضا کے ساتھ ساتھ مصلحت بھی عطا کی ہے، اور ایک ہمارے ہاں ایک فضل بولا جاتا ہے اور ایک عدل بولا جاتا ہے۔ میں فقط اسی کی تھوڑی سی جو ہے نا اس کا ترجمہ کر کے اور تھوڑا سا مفہوم آپ کی خدمت عالیہ میں بس اسی کو واضح کر کے اور دعا چاہتا ہوں، مسائل انشاءاللہ باقی بزرگان پڑھیں گے کہ عدل الہی یہ ہے کہ جو اس نے لکھ دیا بس وہ لکھ دیا وہی ہونا، یہ عدل ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، مثلا کوئی بندہ اگر چوری مثلا مثال طور کوئی ایسا کام کرتا ہے، عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، لیکن فضل اس کے ایک اور آگے۔ میں جلدی گزروں کہ ہمارے پنجابی کے شہر شورکوٹ میں ان کا حق بہت نام سنو گا، انہوں نے کہا عدل کرے تھے تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ مالے ہوں، فضل کرے تھے بخشے جاون میں ورگے مکالے ہوں۔ کبھی اس نے کسی کا اس کا ترجمہ نہیں کیا، اس شعر کا ترجمہ نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک ذرا کھول کے بتانا چاہتا ہوں عدل کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ آپ نے کوئلہ دیکھا ہوگا، کوئلہ دغال جس کو کہتے ہیں، کوئلے کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک کوئلہ وہ جو بھٹوں میں اور اینٹوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک لو کوالٹی کا ہے، ایک سٹیل مل میں استعمال ہوتا ہے وہ اس سے اور کوالٹی کا اچھی کوالٹی کا ہے۔ اسی طرح کوئلے کا بھی ایک شجرہ ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ جتنا عالی ہوتا جائے گا اتنا اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ کوئلے بننے کے لیے جتنے بھی ماہر معدنیات اس دنیا میں موجود ہیں، گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا، جتنے بھی وہ موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک کوئلہ اگر 100 کروڑ سال کوئلہ اگر اپنی کان میں مثلا اگر کوئلے کی ایک کان ہے، وہ 1 کروڑ سال اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ کوئلہ تبدیل ہو جائے ہیرے میں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ ماہر معدنیات یہ بتا رہے ہیں کہ کوئلہ کی کان اگر 1 کروڑ سال رہے، وہ 1 کروڑ سال کے بعد وہ کوئلے کی کان تبدیل ہو جاتی ہے ہیرے میں۔ اور تمہیں میں بتاؤں آل محمد کا فضل کیا ہے۔ عدل یہ تھا کہ مطلب میں آگے جا کے عرض کروں گا، جب چوتھے لال ولایت کا زمانہ ہے، امام سجاد کا دور ہے، ایک بندہ آیا اور مولا کے پاس جلدی سے گزر رہا، ایک بندہ ہے مولا کے پاس آیا، کہا مولا گھر میں فاقے ہیں، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، کوئی مدد کرے۔ مولا گھر سے نکلے، توجہ رہیے گا، مولا گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس پلٹے وہ بندہ مولا کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا پہلے بھی آج کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ بات ہماری نہیں سن رہے۔ مولا نے کہا، مولا نے اسی وقت اپنا ہاتھ زمین پہ رکھا، جو سنگریزے جو یہ خاک تھی وہ اٹھائی، کہا دامن پھیلا۔ جب اس نے دامن پھیلا اس کے جھولی میں ڈالا، جب جھولی میں ڈالا تو مولا نے کہا اب دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو ہیرے اور جواہرات بن گئے تھے۔ میں نے توجہ سن کے میں نے عرض کیا تھا کہ ہیرا جو ہے اس کو بننے کے لیے 1 کروڑ سال چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ماہر معدنیات کہہ رہے ہیں کہ ہیرا اگر کہاں بنتا ہے وہ اس کو 1 کروڑ سال چاہیے۔ میں پوچھوں گا سید سجاد، اگر کوئی ہیرا اگر کوئلے سے ہیرا بنتا ہے تو اس کو 1 کروڑ سال چاہیے۔ مولا ایک لحظے میں خاک کو کوئلہ نہیں ہے، خاک اور سنگریزوں کو ہیرا بنا دیا۔ عجب نہیں، مولا کہیں گے یہ جو وہ بتا رہے ہیں یہ عدل ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ فضل ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں اس مولا امام زین العابدین کے والد گرامی کا ایک جو ہے ان کا بھی عدل اور فضل کی ایک مثال دوں، اگر توجہ ہے تو۔ جب میرا ٹائم ختم
ہو تو مجھے اشارہ کر دیجیے، شدید میں توجہ ہے۔ اب میں علی زین العابدین کے والد گرامی مولا حسین بادشاہ کا اسی عنوان پہ ایک جملہ اور یہی فضل اور عدل کی بات کو چھیڑ دے، میں آپ کو بتانا توجہ ہے تو صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جو لوگ 40 میں گئے ان کو لطف آئے گا اور وہ معراج کریں گے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 40 میں کتنا رش ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھا۔ جو لوگ توجہ سے، جو لوگ زمین کا پمائش کر کے یہ سسٹم بناتے ہیں کہ 1 ایکڑ میں کتنی زمین، اس پہ مثلا 1 ایکڑ زمین ہے، اس پہ کتنے مکان بن سکتے ہیں، کتنی بلڈنگ کھڑی ہو سکتی ہے، کتنی پارکنگ ہے، کتنا اس میں جناب جو ہے یہاں سے مثلا پارکنگ اور یہ یعنی مفت، اس کو کہتے ہیں سکوپ انجینئرنگ۔ سکوپ انجینئرنگ کے عام کسی یعنی کہ جو یہ ہے یہ عام ملک کے نہیں، وہ سنیں فرانس، جاپان، اٹلی، میں سکوپ انجینئر کربلا میں جب انہوں نے یہ پیغام دیکھا، جب یہ میسج دیکھا کہ اس چھوٹے سے خطے میں اتنے لوگ آ گئے، وہ وہاں سے آئے کربلا، انہوں نے آ کے چیک کیا، توجہ رہے، انہوں نے آ کے چیک کیا، انہوں نے کہا اگر انہوں نے جب پوری کربلا کا نقشہ بنا کے پوری زمین کا احاطہ کھینچا، کھینچ کے کہا کہ ایک وقت میں کربلا میں 18 لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں۔ توجہ، انہوں نے کہا ماہر سکوپ انجینئر نے یعنی دنیا کے علم نے یہ کہا کہ کربلا میں ایک وقت میں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ تو جب یہ عالمی میڈیا، انہی کا عالمی میڈیا، ہمارا نہیں، انہی کا عالمی میڈیا اس سال 40 میں بتا رہا تھا کہ کبھی کہتا ہے 1 کروڑ، کبھی کہتا ہے 2 کروڑ، کبھی کہتا ہے 3 کروڑ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے پوچھا مولا یہ ماہر سکوپ انجینئر یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک وقت میں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ گنجائش نہیں، اور توجہ رہے یہ 18 لاکھ لوگ اس وقت آ سکتے ہیں جب فقط ایک مولا حسین بادشاہ کی قبر ہو، باقی سارا چٹیل میدان ہو، کوئی بلڈنگ کوئی کچھ نہ ہو، لیکن بلڈنگوں کے باوجود میں کہوں گا مولا یہ میرے دنیا جو یہ ٹیلیسکوپ انجینئر کے لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ میں ایک ہی وقت میں کربلا میں 18 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں۔ مولا کبھی آپ 1 کروڑ، کبھی 2 کروڑ، کبھی 3 کروڑ، کبھی 4 کروڑ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مولا نے کہا یہ جو بتا رہے ہیں یہ عدل ہے، جو میں دکھا رہا ہوں یہ فضل ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اور عزیزان اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں پہلے میں نے امام سجاد کا واقعہ پھر ان کے والد کا، اب میں چاہتا ہوں علی حیدر کرار کے دور میں بات بیان کروں۔ انتہائی مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں علی علیہ السلام کا دور ایک شیعہ کو پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ مولا اس نے چوری کیا، اس سے پوچھا ہاں بھائی چوری کیا، اس نے کہا مولا میں نے چوری کیا، مولا نے کہا پتہ ہے، مولا نے کہا پتہ ہے اقبال ہے، سنے مولا نے کہا پتہ ہے اقبال ہے جرم کی سزا کیا؟ کہتا مولا آپ بہتر جانتے ہیں۔ جب اس نے پوچھا نا یہاں جب اس نے پوچھا نا مولا نے چوری کی ہے، اب یہ مسکرا گیا تھا جو زمین اور آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں میں اس سے چوری کیا چھپاؤں؟ جو زمین اور آسمان کے راستے بہتر جانتا میری چور، چاہے 2 منٹ رہتے ہیں میں انشاءاللہ 2 منٹ میں ختم کروں گا، جو زمین اور آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے اس کا کہ کہا جی مولا میں نے چوری کی۔ مولا نے کہا اچھا چوری، کمبر بلایا، کمبر کو ہاتھ رکھایا، انگلیاں کاٹ دی۔ جب انگلیاں کٹی تو یہ کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں رکھ کر جب اس بارگاہ امیر المومنین سے نکلا، باہر کچھ افراد تھے، توجہ سے کنایا کروں گا سمجھ جانا، باہر کچھ افراد تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے کو مانا ہوتا تو وہ تمہیں بچا لیتے۔ اب پتہ چلا کہ علی کو مانا کیا، اس نے کہا خبردار تمہاروں کے سامنے میں صرف تم لوگ ہوتے ہو، میرے رہبر کے سامنے میرے آقا کے سامنے فقط خدا ہوتا ہے۔ بولا کمبر یہ بہن کون سی باتیں آ رہی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ مولا نے جناب کمبر نے کہا مولا یہ وہی جن کا آپ نے ہاتھ کاٹے، انہوں نے وہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ مولا نے کہا بلاؤ، سنو، مولا نے کہا بلاؤ، جب آیا ہاتھ رکھا، انگلیاں سجائیں، رکھی نہیں، جب انگلیاں سجائیں علی حیدر کرار نے اوپر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا تو کہا ہاتھ اٹھاؤ، جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو انگلیاں صحیح سالم تھی، اس نے کہا مولا جب کاٹنا ہی تھا تو جوڑی کیوں، جب جوڑنا تھا تو کاٹی کیوں؟ یہ کیا مطلب ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولا نے کہا وہ تو جو تم نے جرم کیا ہے اس کی جو میں نے سزا دی یہ عدل ہے، میں جو جوڑ رہا ہوں یہ فضل ہے۔ حیدر 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 حیدری۔ اور آخری جملہ
جملہ صاحب کو برادر پڑھیں گے، آخری جملہ، دعا مانگا کریں کہ اس دنیا کے جانے کے بعد ہمارا سامنا علی کے عدل سے نہ ہو، فاضل سے، کیونکہ اگر علی کے عدل سے فاصلہ، میں ایک جملہ، اگر علی کے عدل سے مقابلہ ہو گیا یا سامنا ہو گیا تو علی اتنے عادل امام ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسن اگر ان بطخوں کا خیال رکھ سکتے ہو تو رکھو ورنہ ان کو آزاد کر دو۔ اگر علی کے عدل کا سامنا ہو گیا تو مولا کو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، معصوم ہیں، ان کے پاس حجت خدا ہے، کہ بیٹا حسن اگر ان بطخوں کا خیال رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ورنہ ان کو آزاد کر دینا۔ دعا مانگو کرو ہمیں۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ اگر آپ کی توجہ ہے تو ظاہر نہ جائے، کیونکہ جتنے برنامے میرا ٹائم بازار کے اوپر ہو گیا، میں باقی دوستان سے معذرت کے ساتھ، آج کل دنیا میں انسانوں میں سے اس کو ہیرو مانا جاتا ہے جو جانوروں کی سب سے زیادہ قدر کرتا ہے یا حفاظت کرتا ہے۔ ساتھ لگائیں، یورپ میں جو لوگ یہ اینیمل کی جو سب سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، مثلا کئی بار کسی نالی میں وہ مثلا بلی گر گئی یا کوئی کتا گر گیا تو اس کو بچاتے ہیں، تو لوگ اس کو زیادہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مثلا ان کو زیادہ کرتے ہیں، یار یہ کیا بنتا ہے، یہ کیا انسان ہے۔ توجہ ہے، آج کل کے دور میں انسانوں میں اس کو سب سے زیادہ ہیرو مانا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کو پاپولر اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو جانوروں کی خدمت کرتا ہے، جو جانوروں کا خیال رکھتا ہے۔ آج کل کی بات کر رہا ہوں، اور توجہ ہے، آج کل ہیرو اس کو کہا جاتا ہے جو جانوروں کی حفاظت کرتا ہے یا جانوروں کا خیال رکھتا ہے۔ اور تمہیں میں بتاؤں، آج سے کئی ہزار کئی سو سال پہلے علی مولا نے کیا کہا تھا اپنے امام حسن مرتبہ سے، کیا کہا تھا کہ بیٹا اگر ان بطخوں کا خیال، اور اس دور میں، آج کل کی اور بات ہے ترقی آتا، اس دور میں جب سکا باپ سکی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا، اس دور میں علی نے کہا حسن لال اگر بطخوں کی حفاظت کر سکتے ہو تو کرو ورنہ ان کو آزاد کر دو۔ اس دور میں جب سگا باپ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا، اس دور میں امیر المومنین نے جانوروں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ لیکن آج دعا ہے خداوند متعال کی ذات بیت کے محمد